नाज़रीन, आज आपसे कुछ दिल की बातें करनी है। ये बातें साइंसी होंगी, एहसासात और जज्बात की नहीं, लेकिन एक ज़माना था जब इससे जज्बात खूब मुश्ताइल होते थे। किस्सा कुछ यूं है। आज से तकरीबन 300 साल पहले एक फ्रांसीसी मुफक्किर रेने डेकार्ट्स ने यह दावा किया कि हमारे जिस्म के तमाम आज़ा, हाथ, पैर, नाक, आंखें, कान, दरअसल फिजिक्स और केमिस्ट्री के उसूलों के पाबंद हैं। यानी कि फितरत के वो कवानीन जो हम बेजान मादे को देखकर अखज़ करते हैं, इन्हीं आज़ा को चलाते हैं। इसका मतलब ये बना कि आपका और मेरा जिस्म दरअसल एक पेचीदा और खुदकार मशीन के पुर्जे हैं जिसको साइंसी उसूल ठीक ठीक चलाते हैं। अब उस जमाने के एतबार से ये एक बड़ी इनकलाबी बात थी और साइंस के दुश्मन इससे खूब मुश्ताइल हुए। आज के प्रोग्राम में हम ये देखना चाहेंगे कि डेकार्ट्स का ये दावा किस हद तक दुरुस्त है और जदीद साइंस इसके बारे में क्या कहती है। डेकार्ट्स ने अपनी बात वाज़े करने की खातिर सबसे पहले दिल की मिसाल दी। उसका ये दावा था कि दिल एक पंप है जो खून को जिस्म में गर्दिश देता है और पंप के सिवा ये और कुछ नहीं है। हमारी रोजमर्रा जिंदगी में दिल के माने और इसकी अहमियत इससे कहीं ज्यादा वसी है। दिल हमारे तमाम जज्बात जैसे गुस्सा, जारियत, दर्द व अलम, खुशी और मसरत, मोहब्बत और नफरत, सब का मस्कन और मंबा समझा जाता है। हमारा दिल बाग बाग होता है, हम दिल बर्दाश्ता होते हैं वगैरह। और दिल के बगैर तरन्नुम की दुनिया वीरान और बेजान होकर रह जाए। बात चलने की भी है, बात चलने की भी है, अब देखे कहाँ तक पहुँचे निगाहों की जुबां तक पहुँचे। दिल के बारे में ऐसे तस्वुरात हर तहजीब में पाए जाते हैं क्योंकि हर तहजीब की जड़ें माज़ी कदीम से निकलती हैं। मिसाल के तौर पर अजीम फलसफी अरस्तू का ख्याल था कि दिल इंसानी जज्बात का मरकज़ व महवर होने के साथ साथ सोच, तदब्बर और अक्ल व फहम का माखिज़ भी है। अरस्तू के बाद हकीम जालियानूस ने यह नजरिया पेश किया कि हमारे जिस्म के अंदर खून जिगर के अंदर पैदा होता है और ये जिगर है जो उसको बाकी जिस्म में पहुंचाता है। अरस्तू और जालियानूस दोनों के नजरियात गलत थे। हमारे जिस्म में खून किस तरह से गर्दिश करता है, इस सवाल का सही जवाब सबसे पहले एक मुसलमान साइंसदान इब्न नफीस ने दिया। फिर 1628 में विलियम हार्वी ने इसको साइंसी और तजुर्बाती बुनियादों पर उस्तवार किया। आज हम जानते हैं कि दिल का असल काम खून को सारे जिस्म में मुसलसल गर्दिश देना है। गंदा खून सबसे पहले फेफड़ों में भेजा जाता है जहां इसमें ऑक्सीजन मिलाई जाती है और फिर साफ खून को शरियानों और रगों के एक वसी जाल से जिस्म के हर हिस्से में पहुंचाया जाता है। हमारा दिल खून को गर्दिश में रखने के लिए हर वक्त सिकुड़ता और फैलता यानी धड़कता रहता है। एक फर्द की 50 साला जिंदगी में यह दिल 1 अरब 84 करोड़ बार धड़कता है और 11 करोड़ 12 लाख लीटर खून इसमें से गुजरता है। कल्ब के अंदर 4 वॉल्व्स हैं जो यहां सफेद रंग में नजर आ रहे हैं। ये वॉल्व्स असल में दरवाजों का काम करते हैं जो सिर्फ एक ही समत में खून को दाखिल या खारिज होने की इजाजत देते हैं। काम के एतबार से कल्ब के वॉल्व्स इस साइकिल पंप के वॉल्व जैसे ही हैं। जब इस पंप का हैंडल नीचे ले जाया जाता है तो नाली के अंदर मौजूद हवा का दबाव इस वॉल्व को पहिए के अंदर खोल देता है और हवा अंदर दाखिल हो जाती है। मगर जब नाली में दबाव कम होता है
तो पहिए के अंदर मौजूद हवा इस वाल्व को बंद कर देती है, यानी नाली के अंदर ज्यादा दबाव वाल्व को खोलता है और पहिए के अंदर ज्यादा दबाव इसको बंद करता है। हमारे दिल के 4 हिस्से हैं, 2 ऊपर और 2 नीचे। दिल के ऊपरीले हिस्से में खून अंदर दाखिल होता है, जबकि निचले हिस्सों से खून शरियानों यानी आर्टरीज में खारिज किया जाता है। ये दिल का दायां हिस्सा है। तमाम जिस्म में गर्दिश करके वापस आने वाला खून ऊपरीले हिस्से में दाखिल होता है। ऊपरीले हिस्से के सिकुड़ने पर यह वाल्व खुल जाता है और खून निचले हिस्से में चला जाता है। फिर निचले हिस्से के सिकुड़ने पर पहला वाल्व बंद और दूसरा वाल्व खुल जाता है, जहां से गुजरकर खून फेफड़ों की जानिब रवाना होता है। दिल के बाएं हिस्से में खून फेफड़ों से ऑक्सीजन जमा करने के बाद यहां वापस लौटकर दोबारा सारे जिस्म में गर्दिश के लिए रवाना हो रहा है। इस खून में ऑक्सीजन शामिल हो चुकी है, इसलिए यह गहरा सुर्ख है। हकीकत में हमारा दिल एक नहीं 2 पंप हैं, जिसमें दाएं और बाएं हिस्से दोनों एक ही तरह काम करते हैं। ऊपरीले हिस्से निचले हिस्से से बिल्कुल थोड़ा पहले सिकुड़ते और फैलते हैं, और दिल के धड़कने की आवाज दरअसल वाल्व्स के खुलने और बंद होने से पैदा होती है। दिल असल में एक पंप है जो कि मसल्स यानी कि पट्टों पर मुश्तमिल है, और ये दूसरे पट्टों से इस तरह मुख्तलिफ है कि दिल एक ख़ास रिदम से बार बार इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के जरिए चलता रहता है, जिससे दौरान खून जारी रहता है। लियो जी गैल्वेनी ने आज से तकरीबन 300 साल पहले यह दरियाफ्त किया कि एक मुर्दा मेंढक के पट्टे उस वक्त हरकत में आते हैं जब उनको बिजली का एक झटका मिलता है। आज हम जानते हैं कि हमारे जिस्म के पट्टों की हरकत भी बिजली के झटकों से मुतय्यन होती हैं। इंसानी दिल है, उसकी यही मिसाल है जैसे कि एक कमरे के 4 दरवाजे हैं, क्योंकि इंसानी दिल जो होता है वो एक 4 वॉल स्ट्रक्चर है। एक कमरे की जो 4 दीवारें होती हैं उसमें प्लम्बिंग होती है, उसमें इलेक्ट्रिकल वायरिंग होती है, और उस वायरिंग जो एक पॉइंट से 1 मीटर के थ्रू जनरेट होती है, उस कमरे के तमाम बल्ब भी जलते हैं, पंखे भी चलते हैं, और बाकी तमाम बिजली के फंक्शंस भी होते हैं। इसी तरह आप दिल की भी मिसाल ले सकते हैं कि उस 4 वॉल्ट स्ट्रक्चर में एक जगह से एक बिजली की करंट जनरेट होती है, बिजली की करंट शुरू होती है, और वो बिजली की करंट एक खास प्री डिटर्मिन्ड रास्तों से, पाथवे से दिल के तमाम मसल्स में जाती है, और एक खास सीक्वेंस से जाती है, और दिल के वो तमाम मसल्स को एक्साइट करती है, यानी कि बिजली की करंट पहुंचाती है, और उस करंट पहुंचाने के नतीजे में दिल जो है वो अपना फंक्शन कर पाता है, जो कि है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, यानी कि एक पंप का फंक्शन जो होता है, और इसके नतीजे में खून की तरसील जो पंप से दिल से निकलती है और बाकी सारे जिस्म में जाती है, वो मुमकिन हो सकती है। कैमरे के इस्तेमाल से हम इस वक्त कल्ब के दाएं ऊपरीले हिस्से के अंदर झांक कर देख रहे हैं। इन कल्बी पट्टों को हरकत देने वाले बिजली के झटकों का मंबा यहीं पर मौजूद एक मरकज है। बिजली के हर झटके के खत्म होते ही ये फिर फैल जाता है। इन झटकों की बाकायदगी जो ECG में भी नजर आ रही थी, धड़कन के तवातुर से वाज़ेह है। ये एक सेहतमंद दिल की निशानी है। दिल का ये सफेद नुमा हिस्सा जो तेजी से खुलता और बंद होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व कहलाता है। दाएं ऊपरीले हिस्से से निचले हिस्से में दाखिल होने के लिए खून को इसमें से गुजरना पड़ता है। यह ठीक वक्त पर खुलता और बंद होता है, और यूं यह खून को गलत समत में जाने से रोकता है। इसकी हरकत में बाकायदगी और तवातुर बिजली के झटकों की बाकायदगी और तवातुर की वजह से है। इसलिए यह कहना बजा है कि हमारा दिल बिजली पर चलने वाली एक मशीन है। जिस तरह किसी फैक्ट्री को पानी, बिजली और तेल की जरूरत होती है, इसी तरह हमारे जिस्म के हर उज़्व को खून की जरूरत होती है। खून जो हमारी रगों में बहता है, दरियाए हयात है। ये जिस्म के हर हिस्से को ऑक्सीजन और ग़िज़ा पहुंचाता है और साथ साथ सफाई भी करता है।
اگر کسی حادثے یا بیماری کے نتیجے میں خون کی کمی ہو جائے تو موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ خوش قسمتی سے ہمارے جسم کی ہڈیوں میں جو نلی ہے اس میں ہر لمحہ لاکھوں اربوں خون کے نئے خلیے بنتے رہتے ہیں۔ میرے جسم میں تقریباً 7 لیٹر خون ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس جیسے تقریباً 14 پیکٹ ہیں۔ اگر میں ایک پیکٹ بطور عطیہ کے دے دوں تو شاید کسی کی زندگی بچ جائے اور میرا کوئی خاص نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ صرف چند ہفتوں میں یہ کمی پوری ہو جائے گی۔ زندگی بخشنے والا یہ خون جسم کے ہر عضو اور خلیے تک پہنچانے کے لیے ہمارے جسم میں نسوں اور شریانوں کا ایک جال پھیلا ہوا ہے۔ اس جال کے 2 الگ حصے ہیں۔ پہلا دل کے دائیں حصے سے خون پھیپڑوں تک لے جا کر واپس بائیں حصے میں لاتا ہے۔ دوسرا جال بائیں حصے میں آنے والے خون کو باقی سارے جسم میں پہنچاتا ہے اور گندا خون جمع کر کے واپس دائیں حصے میں لے جاتا ہے۔ خون کا ایک خلیہ اس پورے سفر کو صرف 30 سیکنڈ میں مکمل کر لیتا ہے اور فضلہ اکٹھا کر کے لاتا ہے۔ یہ سوئی جو میرے اندر ڈالی گئی تھی اور پھر نکالی گئی، اس سے میرے جسم کے اوپر کوئی خطرناک اثر نہیں پڑا، لیکن اگر اس چھوٹے سے حصے کو باریک بینی سے دیکھا جائے تو یہاں ایک آفت کا عالم دکھائی دیتا ہے۔ سوئی کے نکلتے ہی لاکھوں کروڑوں خلیے اپنی اصل راہ سے بھٹک جاتے ہیں، مگر اکثریت اپنے روزمرہ کے معمول میں مگن رہتی ہے۔ یہ خلیے زیادہ تر سرخ ہیں اور آکسیجن پہنچانے کا کام سنبھالے ہوئے ہیں، مگر کچھ خلیے سفید بھی ہیں۔ سفید خلیے اس زخم میں سے داخل ہونے والے جراثیم پر قہر بن کر نازل ہوتے ہیں اور ان کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ اگر یہ انہیں ختم نہ کر سکیں تو ہم بیمار ہو جاتے ہیں۔ گویا یہ سفید خلیے ہمارے جسم کی دفاعی فوج ہے۔ یہ ریشے زخم لگنے سے حرکت میں آ جاتے ہیں اور ایک جال بن دیتے ہیں جو خون کو جمانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو ایک چھوٹی سی خراش لگنے سے ہی ہمارے جسم کا سارا خون بہہ جائے، لیکن خون میں زیادہ ریشہ ہونے کی صورت میں یہ ہماری رگوں میں ہی جم جاتا ہے۔ یہ ننھی ننھی رگیں جسم کے ہر خلیے تک خون کی رسائی ممکن کیے ہوئے ہیں اور جسم کے درجہ حرارت کو برقرار رکھے ہوئے ہیں، لیکن یہ سارے کام سر انجام دینے کے لیے لازم ہے کہ خون کی بروقت اور صحیح صفائی ہوتی رہے۔ فضلے سے آلودہ خون کو صاف کرنے کے لیے قدرت نے ایک بہترین کیمیائی فیکٹری بنائی ہے جسے ہم گردہ کہتے ہیں۔ اس فیکٹری میں گندا خون داخل ہوتا ہے اور صاف ہو کر باہر نکلتا ہے۔ گردے کے اندر جب قریب سے دیکھا جائے تو ایسی بہت ساری چھوٹی چھوٹی نالیاں پائی جاتی ہیں۔ یہ نالی ایک چھنی کی طرح خون کے اندر سے فالتو اور نقصان دہ اجزاء کو الگ کرتی ہے جو گوشت کے ہاضمے کے دوران پیدا ہوتے ہیں، مگر ان اجزاء کے ساتھ ساتھ جسم کے لیے بہت سے ضروری اور اہم نمکیات بھی خون سے خارج ہو جاتے ہیں۔ شروع کے اس حصے میں نمکیات کا 60% حصہ خون میں لوٹ جاتا ہے۔ جذب کیے گئے مادے میں سے مزید نمکیات نکالنے سے پہلے اس مادے کو یہاں پر پانی نکال کر گاڑھا کیا جاتا ہے۔ یہاں پر 7% مزید نمکیات واپس جذب ہوتے ہیں، جن میں روزمرہ استعمال میں آنے والا سوڈیم نمایاں ہے۔ آخر میں 2% مزید حصہ یہاں پر جذب کر لیا جاتا ہے۔ باقی 1% نمکیات، فالتو اجزاء اور پانی کے ساتھ جسم سے پیشاب کی صورت میں خارج ہو جاتے ہیں۔ اس طرح ہمارا جسم اپنی صفائی کرنے میں کامیاب رہتا ہے۔ لیکن اگر یہ مشین خراب ہو جائے تو پھر ہمیں مصنوعی گردے کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ آپ جو سامنے دیکھ رہے ہیں یہ ایک مصنوعی گردہ ہے۔ اس میں یوں ہوتا ہے کہ بلڈ ایک طرف سے آتا ہے، جس میں آپ یہ دیکھ لیں، یہ لال رنگ کے جو نشان نظر آ رہے ہیں، یہ ٹیوب جو ہے اس کے ذریعے سے بلڈ مشین میں جاتا ہے اور اس میں مختلف پروسیس کے ذریعے سے، جس کے اندر ایک پانی بھی جا رہا ہے جو صفائی کرتا ہے،
اور اس پانی میں کیمیکلز بھی موجود ہیں جو صفائی کر کے اور انسان کی جو کیمیکلز یا جو انسان میں گردے خراب ہونے کی وجہ سے مختلف قسم کی غلط چیزیں یا زہر جمع ہوتے ہیں وہ ان کو صاف کر کے پھر یہ ایک اور ٹیوب کے ذریعے سے یہ واپس چلا جاتا ہے، یہ بلو ٹیوبنگ جس کے ذریعے سے یہ واپس انسان کے خون میں جمع ہو جاتا ہے. اور یہ پروسیس جو ہے تقریباً 4 سے گھنٹے ہر انسان میں ہر مریض میں ہم کرتے ہیں اور ہفتے میں 2 سے 3 دفعہ کرتے ہیں. کمپیوٹر سے چلنے والی ایسی مشینیں بہت مہنگی بھی ہیں اور بہت بڑی بھی، لیکن شاید مستقبل میں یہ اتنی چھوٹی بن سکیں کہ ان کو جسم کے اندر لگانا ممکن ہو. اس پلاسٹک اور دھاتوں سے بنی ہوئی بے جان کیمیاوی اور میکانیکی مشین نے ہمارے جسم کے اندر لگے ہوئے ایک زندہ عضو یعنی گردے کا کام سنبھال لیا ہے. گردوں کی طرح ہمارے باقی اعضاء مثلاً دل بھی مشینیں ہیں. دل ایک مشین تو ضرور ہے مگر یہ کوئی سادہ مشین نہیں ہے. اس کا نظام انتہائی پیچیدہ ہے اور جیسا کہ ہر پیچیدہ مشین میں طرح طرح کی خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں، اسی طرح ہمارے دل میں طرح طرح کے امراض پیدا ہو سکتے ہیں، کچھ معمولی، کچھ قابل علاج اور کچھ جان لیوا. لیکن ہر مرض دل کی دھڑکن کو متاثر کرتا ہے. یا تو یہ بہت تیز ہو جاتی ہے یا بہت آہستہ، یا پھر اس کے تواتر اور باقاعدگی کی بجائے پھڑپھڑاہٹ اور بے قاعدگی آ جاتی ہے. بعض اوقات دل کی دھڑکن اس لیے بگڑ جاتی ہے کہ اس میں پیدا ہونے والے بجلی کے جھٹکوں کے نظام میں خرابی آ جاتی ہے. اس صورت میں یہ والو جو نہایت یکسوئی سے اپنا کام کر رہا ہے پھڑپھڑانے لگتا ہے. چنانچہ خون کو نچلے سے اوپریلے حصے میں واپس آنے سے روکنا اس کے اختیار میں نہیں رہتا. مخالف سمت میں خون کا یہ بہاؤ دوران خون کو متاثر کرتا ہے اور دل پر بوجھ ڈالتا ہے. اس طرح دل کی کارکردگی میں خلل آتا ہے اور دھڑکن کا تواتر بگڑ جاتا ہے. اس مرض کو ایریدمیا کہتے ہیں. اگر یہ مرض زیادہ بگڑ جائے تو نوبت ہسپتال لے جانے کی آ جاتی ہے. ایک آخری حل دل کو بجلی کا جھٹکا دینا ہے. یہ جھٹکا دل کو ایک لمحے کے لیے ساکت کر دیتا ہے، پھر دل دوبارہ دھڑکنا شروع کر دیتا ہے. اور اگر مریض کی حالت بہت ہی خراب ہو اور مریض بالکل ہی بے ہوش ہو اور بلڈ پریشر بالکل ہی ختم ہو تو ایک ایسا آلہ ہوتا ہے جس کو ڈیفیبریلیٹر کہتے ہیں، جس کے ذریعے ایک بجلی کے جھٹکے کے ذریعے جو دل کی بجلی کی رفتار ہے اس کو ریگولرائز کیا جاتا ہے اور دل میں بجلی دوبارہ سے اس کی ایکٹیویٹی شروع کی جاتی ہے. یہ آلہ جسم کے اندر ڈالا جاتا ہے اور اس سے نکلنے والی تاریں دل کے ساتھ جوڑی جاتی ہیں. یہ دل کی دھڑکن پر نظر رکھتا ہے اور ایریدمیا دوبارہ شروع ہونے کی صورت میں وہ فوراً تیز جھٹکا روانہ کرتا ہے، جس سے دل کی حالت اکثر اوقات معمول پر لوٹ آتی ہے. ایک اور اہم آلہ جو کئی زندگیاں بچاتا ہے پیس میکر ہے. یہ پسلیوں کے نچلے حصے کے اندر نصب کیا جاتا ہے. اسے ایک تار کے ذریعے دل کے ساتھ جوڑا گیا ہے. یہ بھی دل کو پرکھتا رہتا ہے، اس کی بے قاعدگیوں کا ریکارڈ رکھتا ہے اور بجلی کے ننھے جھٹکوں سے انہیں درست بھی کرتا ہے. گویا یہ ایک خراب پمپ کو صحیح طرح چلنے پر مجبور کرتا ہے. دل کو غذا اور آکسیجن پہنچانے اور اس میں سے فضلہ نکالنے کے لیے اس کے گرد باریک رگوں کا ایک جال ہے. لیکن ایک اہم خرابی پیدا ہوتی ہے جب ان بال سے بھی باریک رگوں میں چکنائی کی تہ جم جائے. چکنائی کی تہ ان رگوں کو اندر سے کھردرا کر دیتی ہے، جس سے خون جمنے لگتا ہے. اس نوعیت کی رکاوٹ دیکھنے کے لیے مریض کے دل کی رگوں میں آیوڈین کا انجیکشن لگایا جاتا ہے. اس ایکس رے میں بند رگ واضح دکھائی دے رہی ہے. جب دل کو خون پہنچانے والی ان رگوں میں خون جمتا ہے تو یہ مزید تنگ ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے خون کے بہاؤ کے دباؤ میں شدت آ جاتی ہے. اس بڑھے ہوئے دباؤ کی وجہ سے جمے ہوئے خون کا ایک ٹکڑا الگ ہو سکتا ہے جو آگے جا کر رکاوٹ پیدا کرتا ہے. اس سے دل کے ایک حصے کو خون ملنا بند ہو جاتا ہے اور یوں ہارٹ اٹیک یا دل کا دورہ واقع ہوتا ہے. دل کا کچھ حصہ
تھوڑا یا زیادہ ڈپینڈنگ اپون کہ کس جگہ بلاکیج ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے. اور اس دل کے چھوٹے حصے کے ضائع ہونے یا مر جانے کو ہارٹ اٹیک کہا جاتا ہے. اور ہارٹ اٹیک میں جو حصہ ڈیمیج ہو جائے وہ ریکور نہیں ہوتا, وہ حصہ پرماننٹلی فار دا ریسٹ آف دا پیشنٹس لائف وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے. دل کی شریانوں کا تنگ ہونا ایک بڑے خطرے یعنی ہارٹ اٹیک کا پیش خیمہ ہوتی ہے. آج یہ ممکن ہے کہ آپریشن کے بغیر ان رگوں کو کھول لیا جائے. اس کے لیے ڈاکٹر ایک باریک تار استعمال کرتے ہیں جس کے سرے پر ایک ننھا سا غبارہ لگا ہوتا ہے. یہ تار دل کی بند رگ کے اندر کیمرے کی مدد سے لے جائی جاتی ہے. مانیٹر کی اسکرین پر ڈاکٹر بخوبی اس تار کو دیکھ سکتا ہے اور اسے ٹھیک جگہ پر پہنچا سکتا ہے. تنگی کے مقام پر یہ غبارہ پھلایا جاتا ہے جس سے رگ کھل جاتی ہے. اس عمل کے دوران مریض کو بے ہوش کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. جو مختلف شریانیں ہیں جن میں رکاوٹیں آئی ہیں, بلاکیجز آئی ہیں اور اینجیوگرافی نے ان کو شو کر دیا ہے, اور جو دل کے دوسرے ماہر ہیں کارڈیولوجسٹ جو بغیر آپریشن کے کام کرتے ہیں, ان کے اختیار سے اب چیز باہر نکل گئی ہے, تو پھر آپ اوپن ہارٹ سرجری کے ذریعے ان شریانوں کی پیوند کاری کرتے ہیں. لیکن اگر دل کا ایک کافی حصہ ڈیمیج ہو جائے تو اس میں اس حصے کو, اس پٹھے کو کاٹ کر جسم سے علیحدہ بھی کیا جا سکتا ہے. اگر وہ حصہ دل میں بیلون کر کر دل کے فنکشن کو افیکٹ کر رہا ہو تو آپ اس پٹھے کو کاٹ کر باقی حصے کو دل کو جوڑ کر بھی علاج کر سکتے ہیں. آج جراحی کی سائنس یعنی سرجری اس قدر ترقی کر چکی ہے کہ اگر سب تدابیر ناکام ہو جائیں تو سینہ چاک کر کے قلب کی مرمت کی جا سکتی ہے. ایسے آپریشنز میں بند شریانوں کو تبدیل کیا جا سکتا ہے, خراب والوز کی جگہ مصنوعی والوز لگائے جا سکتے ہیں اور دیگر بہت سے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے. جب خراب پمپ کو ٹھیک کرنے کی تمام تدبیریں ناکام ہو جائیں تو اس کی جگہ ایک دوسرا پمپ لگایا جا سکتا ہے. ہارٹ ٹرانسپلانٹ کا پہلا آپریشن اب کوئی تقریباً 40 سال پرانی بات ہو چکی ہے. اسی طرح جب ہمارے گردے جواب دے جاتے ہیں تو خون کی صفائی ڈائلیسس مشین سے ہو سکتی ہے, یا اگر کسی دوسرے جسم سے گردے مل سکیں تو وہ گردے ہمارے جسم کے خراب گردوں کی جگہ پہ لگائے جا سکتے ہیں. بعض دوسرے اعضاء بھی بڑی آسانی سے منتقل ہو سکتے ہیں, مثلاً آنکھیں. یہ سب کچھ آسان نہیں ہے بلکہ بہت مشکل ہے اور ہمیشہ کامیاب بھی نہیں ہوتا, لیکن یہ سائنس کے فہم و ادراک اور ترقی اور تحقیق کی وجہ سے ہی ممکن ہے. ناظرین, آج یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ہمارے جسم کے تمام اعضاء دراصل مشینی پرزے ہیں. بوقت ضرورت ہم ان کو نکال سکتے ہیں, ٹھیک کر سکتے ہیں اور بدل سکتے ہیں, لیکن اس سے ہم کوئی اور انسان نہیں بنتے, وہی رہتے ہیں. گویا کہ ڈیکارٹس کی جو بات 300 سال پہلے کہی گئی تھی درست ثابت ہوئی ہے. آخر میں ایک سوال, کیا ہمارا دماغ بھی اسی طرح سے ایک مشینی پرزہ ہے جو فزکس اور کیمسٹری کے اصول چلاتے ہیں, اور کیا ہم اس کو انہی بنیادوں کے اوپر سمجھ سکتے ہیں؟ یہ ایک بڑا متنازع اور مشکل سوال ہے اور اس کے اوپر ہم پھر کسی پروگرام میں بحث کریں گے. اس پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اب خدا حافظ.